سر لیکن اب یہ تو آپ نے بڑا کلیئر ویژن دے دیا کہ پی ٹی آئی یہ چاہ رہی ہے، لیکن اب دو تین چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب سے لے کے اور کئی لوگ ایسے ہیں ایون حکومت میں جو یہ کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے خان صاحب کا جیل میں رہنا بہتر ہے، اس حکومت کے لیے بھی خان صاحب کا جیل کے اندر رہنا بہتر ہے. اچھا پھر یہ کہ اس حوالے سے کچھ رومرز بھی رہے کہ خود پی ٹی آئی کے اندر کی کچھ لیڈرشپ ہے جو کہ نہیں چاہتی کہ خان صاحب آئیں، کیونکہ وہ باہر آئیں گے تو وہ ایک مزاحمت کی سیاست کرتے ہیں. ایک تو کیا واقعی اس حوالے سے پی ٹی آئی کلیئر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے؟ دوسرا اس گورنمنٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی کیس میں خان صاحب کی ضمانت ہوتی ہے تو اگلے ہی لمحے ایک اور کیس میں ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے، تو کیسے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ مان جائے گی ان کی رہائی پر؟ جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا، اس کی اسٹیٹمنٹ وہ خود ہی اس کا جواب بہتر دے سکتے ہیں. اب یہ نہیں انہوں نے تو خود بتا دیا، سوالن نہیں جواباً انہوں نے کہا کہ ان کے لیے اندر ہی رہنا بہتر ہے. مذاق خیز قسم کا بیان ہے کہ جی کہنا کہ ہم چاہتے ہیں. دیکھیں اب پاکستان تحریک انصاف کی پوری دنیا جانتی ہے جس قسم کی تکلیف میں پاکستان تحریک انصاف کا ورکر لیڈرشپ مین لیڈرشپ باشمول خان صاحب نے تکلیفیں برداشت کی ہیں وہ کسی سے کوئی چھپی ڈلی نہیں. آپ 26 نومبر تک ہماری جو ایک پروٹیسٹ موومنٹ رہ گئی ہے تھرو آؤٹ 8 فروری سے پہلے 9 مئی سے لے کے 26 نومبر تک کا یہ جو 1.5 سال کا سفر ہے جس قسم کی تکلیف برداشت کی ہے اس میں یہ کہنا کہ وہ سارے چاہ رہے تھے کہ خان صاحب آئی ڈونٹ تھنک سو. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ سے، ہم کیا پورا پاکستان دعا کرتا ہے خان صاحب کل واپس آ جائیں. لیکن اس گورنمنٹ کی ایک جو ہٹ دھرمی ہے وہ آیا ہے. مطلب آپ نے خود ابھی، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج مذاکراتی کمیٹی نے گورنمنٹ کو بھی کہا کہ آپ ایک جگہ پہ لائن ڈرا کر دیں کہ یہ 200 کیسز ہیں خان صاحب پہ، 201 نہ کریں، ہمیں ان 200 کو لڑنے دیں. ہم لڑیں گے کورٹ، ہم آپ سے کوئی کسی قسم کا لیوریج نہیں مانگ رہے، کوئی کسی آسانی نہیں مانگ رہے، ہمیں لڑنے دیں. اگر وہاں سے ہماری ضمانتیں ہو جاتی ہیں اور خان صاحب آزاد ہیں تو ہم اس کے بعد ان کو وائر لے آئیں گے. ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ ہم انہیں لنڈن بھیج دیں، ہم انہیں کہتے ہیں جہاز میں بنی گالا بھیج دیں. یہ جو اسٹیٹمنٹ بار بار آ رہی ہے کہ جی بنی گال اور کے پی کے، ہم اس قسم کی لینینسی بھی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے کیسز کو کنٹیسٹ کرنے دیا جائے آن لیگل گراؤنڈز اور ان کو ڈکٹیٹ نہ کیا جائے، ان کورٹس کو کینگرو کورٹس نہ بنایا جائے. دس از واٹ ریئلی ایکسپیکٹ. اچھا لیکن اب سر کچھ جو اینالسٹ ہیں وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب جیسے یہ خبر آئی، آپ نے خود ہی اس کا حوالہ دے دیا کہ خان صاحب کو نے بظاہر اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا. فیصل چودھری صاحب آج کہہ رہے تھے کہ ان کو آفر ہوئی تھی بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کی. لیکن کیا ہی اچھا ہو جس طرح بینظیر بھٹو صاحبہ کو مشرف صاحب نے آنے دیا تھا خاص ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر، لیکن آنے کے بعد انہوں نے اڑا دی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، وہ بالکل ڈفرینٹ پولیٹیشین بن گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب پاکستان واپس آئے 2013 میں تو وہ کچھ اور طے کر کے آئے تھے، لیکن یہاں آنے کے بعد سچویشن چینج ہو گئی تھی. آپ کو بھی یاد ہوگا. خان صاحب یہ کیوں نہیں کر سکتے ایز اے پولیٹیشین کہ وہ باہر آ جائیں اور اس کے بعد؟ میرے لیے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ خان صاحب ہماری پارٹی کے علاوہ ان سب کے لیے سارے عزت دار ہیں، محترم ہیں بڑے، بٹ خان صاحب کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. ہی ڈز ناٹ کمپرومائز. اب یہ کمپرومائز کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کیا ڈیل کے نتیجے میں یا بات چیت کے نتیجے میں یہ لینینسی لینا کہ میں بنی گالہ چلا جاؤں یا کے پی کے جیل میں چلا جاؤں، اس کو پاکستان کی عوام کیسے دیکھتی ہے اور خان صاحب کیسے؟ ہر بندے کا اپنا ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ نے اگر ایسا کیا تھا یا نواز شریف صاحب نے کیا، یہ ان کا اپنا ہے. جو لیگسی خان صاحب مینٹین کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لینینسی کسی طور پہ یہ نہ لی جائے کہ ہم کو وہ چاہتے ہی ہیں کہ مجھے میرے کیس کنٹیسٹ کرنے دو، ہمیں نرمی نہیں چاہیے. اور میں آپ کو ایک اور دوسری بات یہ بھی ہے اس گورنمنٹ اور اس نیریٹو کو ہم یہ سپورٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں کوئی ڈیل اور خان صاحب باہر آ گیا، کیونکہ انہوں نے پھر اوور آل پوری دنیا کو دیکھیں جی یہ تو ہمارے اسی طرح کے نکل آئے. سو میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بہتر ہیں، پر ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہے اور خان صاحب اپنے طریقے کو فالو کرتے ہیں. بالکل صحیح پوائنٹ کلیئر. اچھا اب ایک اور چیز جو آج کی اہم ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ 9 مئی کے حوالے سے 19 ملزمان کو سزا معاف کی ہے آرمی چیف نے. مطلب جتنی ان کے اوپر ان 85 ملزمان کے حوالے سے جو سزائیں ہوئی تھی اس پہ تنقید ہوئی، اس پہ لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا. اس سے دو چیزیں ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو باقی ملزمان جن کی سزائیں ہیں یا 2 سال سے زیادہ ہیں، کیا ان کے لیے بھی کوئی پاسبلٹی، کوئی ہوپ ہے؟ مروت صاحب آج فرما رہے تھے باہر کے ہمیں ایک امید ہوئی ہے اور یقیناً اس کا مطلب ہے کہ اس پہ بات ہو سکتی ہے، تو ایسی کوئی پاسبلٹی ہے کہ جن کی کچھ کم لمیٹڈ ہو؟ ہمیں تو اندازہ نہیں تھا کہ آج یہ ہونے جا رہا ہے، بس اس میں 2 سوالات، مگر انہوں نے ایک اچھا جیسچر تو دیا ہے نا. اچھی بات، اور ہم اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. میرا سوال صرف یہ ہے کہ جو باقی لوگ رہ گئے 80 یا 85 میں سے 19 نکل گئے، باقی 60 یا 65 رہ گئے، ان کے حوالے سے بھی سوچا جائے. ہمیں لوگوں کی، دیکھیں لوگوں نے غلطی کی ہوگی، میں مانتا ہوں شاید غلطی ہو گئی، ہمیں اس پروسیس پہ اعتراض ہے جو اس کو رن کیا گیا. اگر لوگ ہمیں مثال دیتے ہیں کہ جی دیکھیں وائٹ ہاؤس پہ حملہ ہوا تھا 10 سال سزا ہوگی، فیئر انف. کیا وہ 10 سال سزائیں ملٹری ٹرائلز یا ملٹری کورٹ سے ہوئی تھی؟ وہاں پہ نارمل سول کورٹ سے ہوئی تھی. سو اس پورے پروسیس پہ میں اعتراض ہے. اور اگر جن لوگوں کو آج معاف کیا گیا، فیئر انف.
میرا ایک سوال اور بھی ہے, اگر ان کی لینینسی یا معافی مانگتی تھی تو وہ جو 18 مہینے بیچارے جیل میں رہے اس کا کوئی حساب کتاب بھی ہوگا. اگر اتنی لینینسی بنتی تھی, نہیں انہوں نے اپیل کی تھی سر, انہوں نے رحم کی اپیل کی. چلے میں مانتا ہوں کہ اپیل میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو شک کی بنیاد پر معاف کیا جا رہا ہے کسی اور بحث کے اوپر, یا کہیں پہ کوئی لیوریج تو ہوگا نا. یہ تو نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جی ایچ کیو گیا اور اس کو معاف کر دیا. یقیناً ایسا ہوگا جی ایچ کیو گیٹ کے باہر کھڑا تھا, اس کو معاف کر دے. اگر اسی بات پہ معاف کیا ہے تو پھر وہ 18 مہینے جو جیل رہا اس میں اس کی فیملی جو اس کی کوئی کمپنسیشن سوچ. میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو کچھ ہوا, بٹ میرا پوائنٹ جو باقی 60-70 لوگ ہیں اس پہ بھی تھوڑا دیکھ لیجئے کہ شاید ان کی بھی فیملیز ہیں, ان کا بھی ایک زندگی کا سلسلہ تھا جو, اچھا مسئلہ صرف ایگزیکیوشن کا ہے, شاید یہی اگر پروسیس فالو ہو جائے, عدالتیں تو پہلے کون سا ہماری سن رہی ہیں, پہلے بھی تو ڈکٹیٹ ہی ہو رہی ہیں, تو یہی کام دہشت گردی کی عدالتوں سے فیصلہ کروا لیں, یہی کام ہائی کورٹوں کو روک دیں, اپیلیں نہ کریں, شاید وہاں سے بھی 4 سال 10 سال, لیکن اس پہ انگلی نہیں کھڑا کر سکے گا. یہ جو پاکستان میں ہوا اس پہ ان فیملیز کا بھی اعتراض ہوگا, ہمارا تحریک انصاف کہ جی ہمارے ساتھ تھوڑی اٹراسٹیز کا ایک لیول ہے جو کیا جا رہا ہے. سو ہمارا پوائنٹ ہے کہ آپ اس کو نظر ثانی کیجئے. پاکستان میں ملٹری کورٹس کے حوالے سے آلدو کہ سپریم کورٹ سے انہوں نے ڈیسیژن لے لیا, لیکن آپ کو یاد ہو 1 سال پہلے جب یہ ڈیسیژن لیا گیا تھا اس وقت سٹیٹس جو سٹے لیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ کیس چلائے جا سکتے, فیصلے نہیں سنائے جا سکتے. اب اچانک بیٹھے فیصلے سنانے کا آ گیا. سو اس پروسیس تھوڑا ریویو کیا جائے تاکہ لوگوں کی زندگی میں تھوڑی آسانی. اچھا اس میں سر مجھے میری تصحیح کیجیے گا اگر میں غلط ہوں, ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بھلے ملٹری کورٹس فیصلے سنا دیں لیکن سپریم کورٹ میں جب اس چیز کے اوپر ڈیسیژنز آئے گا تو ہو سکتا ہے یہ سزائیں بھی اڑا دی جائیں. تو کیا اس حوالے سے پی ٹی آئی انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتی؟ اس قسم کی جو سپریم کورٹ کا ہے مجھے تو اس طرح کی اچھائی واضح توقع نہیں ہے. اس کی وجہ یاد ہے جو اب ماحول بن چکا ہے. پچھلے سال جب دسمبر میں جب یہ فیصلہ دیا گیا تھا اس وقت یہ پریزیڈنٹ چیف جسٹس صاحب موجود نہیں تھے, تو اس وقت یہ تھا کہ ملٹری جو ہے نا وہ ان کی سن سکتی ہے کیسز کو, فیصلے نہیں سنا سکتی. تو 1 سال پروسیس گزر گیا. اب اچانک آج سے 15-20 دن الحمدللہ جب نئی سپریم کورٹ کی ایڈمنسٹریشن آئی ہے, نئے لوگ آئے, تو ایک انہوں نے کیس فائل کیا جی آپ اسے سن بھی سکتے ہیں اور سزا سنا بھی سکتے ہیں. سر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جن کو سزائیں ہو چکی ہیں ان کی سزائیں سنا دی جائیں. انہوں نے کہا جی آپ اس طرح کریں گے, یہ نہ ہونا اگلے بیچارے 10 سال بیٹھے رہے اور اسٹے انہوں نے دیا ہوا ہے سپریم عذاب, وہ 10 سال کے بعد کہ آپ کی سزا 2 سال بنتی تھی, اب 8 سال آپ نے فالتو گزارے. سو مہربانی انہوں نے رحم کیا ہے کہ جی آپ سزا سنا دیں, وہ رہنے تو ویسے بھی آپ کے پاس اپیل بھی کرنی ہے, چھوڑنا تو انہوں نے ویسے نہیں تھا, تو چلو اس پر شاید ہائی کورٹ میں اپیل ہو جائے. سو دے ہیو بین ویری کائنڈ ان دیٹ, بٹ میری ایکسپیکٹیشن ہے کہ ابھی بھی اس میں بہت ساری اسپیس کریٹ کی جا سکتی ہے. دیکھیں عوام میں اور جہاں پہ ہمارے اس جو سیٹ اپ میں ایک مسٹرسٹ ہے, دے ہیو ٹو ریچ آؤٹ انڈرسٹینڈ کہ پاکستان میں کہیں نہ کہیں اس پلس کو فیل کرنا چاہیے کہ عوام اس وقت بہت دور ہوتی جا رہی ہے اس سیٹ اپ سے. اس میں ایسے چھوٹے چھوٹے اقدام سے شاید وہ فیل کریں کہ یہ اسپیس کریٹ, اور وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے نہیں, پاکستان کی اس سیٹ اپ کے لیے جو ہمارے ساتھ تھوڑا سا سمپتی رکھتی تھی, آپ ان کو اسپیس دیں گے پاکستان ہم سمجھیں کہ یار پاکستان آگے چلے گا. ادروائز یقین کریں مذاکرات میں سے کیا نکلنا ہے, لیکن سم ہاؤ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک وہ بریدنگ اسپیس ختم ہوتی جا رہی ہے. گورنمنٹ عوام کا ان پہ ٹرسٹ کوئی نہیں ہے, اکانومی چل نہیں پا رہے, انفلیشن کی فالٹ فگرز دے کے جناب انفلیشن کم ہے. میں سے ایک سوال ہی پوچھا ہوں, کیا اتنے جو اگر انفلیشن کم ہے کہ کیا کوئی ایسا پروڈکٹ جو اینڈ پروڈکٹ ہے کوئی سستا ہوا؟ کیا تیل گھی کی قیمتیں کم ہوئی؟ کیا کوئی بیکری پروڈکٹ سستے ہوئے؟ ہر چیز سستی ہوگی لیکن اینڈ پروڈکٹ کنزیومر کو کوئی نہیں سستا ملا. انفلیشن. سو پاکستان کو بریدنگ اسپیس دینے کے لیے ہم نے کہا مذاکرات کرتے ہیں. شاید اس میں سے گورنمنٹ کی انٹینشنز میں کوئی اچھی چیز نکل آئے تو پاکستان کے عوام کا